ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ الزام لگاتے رہے، منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے رہے، لیکن 4 سال تمام ریکارڈ ان کے پاس، تمام انویسٹیگیشن کے ادارے ان کے پاس، انہوں نے نیب کو استعمال کر کے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ یہ آتے ہی ہوا، اور اس کے بعد میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا نیب کے ذریعے، جو ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ 4 سال آپ وزیر اعظم رہے تھے، مانا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر سلیکٹ ہو کر آئے تھے، مسلط کر دیے گئے تھے، لیکن 4 سال آپ آج جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا یہ نیب کی طرح میم چوری چھپانے کے لیے ہیں، یا دوسروں پر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ وہ برائے مہربانی جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے، وہ تمام لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں، ان فیصلوں کو پڑھیں، اور ان فیصلوں کو آپ نے چیلنج تک نہیں کیا۔ جتنے فیصلے ہوں، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، حمزہ شہباز کا فیصلہ ہو، مریم نواز کا فیصلہ ہو، زرداری صاحب کا فیصلہ ہو، سعد رفیق کا فیصلہ ہو، سلمان رفیق کا فیصلہ ہو، شاہد خقان کا فیصلہ ہو، حنیف عباسی کا فیصلہ ہو، رانا ثناء اللہ کا فیصلہ ہو، جن کی بیل کے کیس کی سنوائی کے درمیان جج کو چینج کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے۔ انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا، اور جتنے فیصلے آئے اس میں لکھا گیا کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوا، کوئی کمیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہوئی۔ یہ تمام فیصلوں کے اندر لکھا گیا، اور بیلز ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں کیا کہا گیا، عوام سنیں، اور یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر، یہ پبلک انفارمیشن ہے۔ یہ میں آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ صحیح خبر کی رسائی آپ تک جو کی جائے۔ تمام فیصلوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ سیاسی انتقام ہے جو 4 سال عمران خان نے کیا۔ اور اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام ڈیٹا بھیجا، وہاں سے ان کو تماچے پڑے، وہاں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کیس شہباز شریف کے خلاف نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے بیٹے کے خلاف بنایا تھا، این سی اے کا فیصلہ موجود ہے۔ انہوں نے ڈیوڈ روز کو بلا کر سٹوریز پلانٹ کروائیں، شہزاد اکبر صاحب کو یہ کام کرنے کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ، جو کہ اصل میں ایسٹ میکنگ یونٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے رکھا گیا۔ یہ وہ تمام شواہد اس وقت تمام سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور آج یہ پھر الزامات۔ تم 4 سال کرتے کیا رہے ہو؟ آپ نے 4 سال اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر کوئی کرپشن تھی، اے جی آفس آپ کے پاس، ایف آئی اے آپ کے پاس، نیب آپ کے پاس، پرائم منسٹر کا ایسٹ ریکوری یونٹ آپ کے پاس، آپ کو اور کیا چاہیے تھا چوری ثابت کرنے کے لیے؟ جو فیصلے ہائی کورٹس کے آئے آپ نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ آپ کی جو نیب تھا وہ جب ثبوت دینے کا ٹائم آتا تھا تو وہ ثبوت دینے کی بجائے بھاگ جاتے تھے۔ سپریم کورٹ سے آپ نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف جو اپیل کی، آپ نے وہ اپیل وڈرا کی، کیونکہ اور اپیل کو وڈرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی اپیل کو نعیم بخاری صاحب نے وڈرا کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور جو بیرونی ملک سازش کا آج آپ دوبارہ راگ الاپ رہے تھے، اس سائفر کا 8 مارچ کو عمران خان کو سائفر ملا تھا، یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ 7 مارچ کو سائفر ملا، اور 8 سائفر آیا، اور 8 مارچ کو یہ انفارمیشن شروع ہوئی۔ 8 مارچ کو جب آپ کو بیرون ملک عالمی سازش کا پتہ چل گیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوال ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان کو جب عالمی سازش کا اس سائفر سے پتہ چل گیا جو بقول ان کے ہوئی تھی، تو پھر اس عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ یہ پاکستان کی عوام سوال پوچھتی ہے کہ جب ان کے پاس سائفر آ گیا تھا اور ان کو اتنی بڑی سازش کا جو وہ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ پڑھا تو مجھے پتا چلا، مجھے یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے، تو اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں سٹارٹ کی، کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اسی وقت جب ان کو پتا چلا کہ یہ سازش ہوئی ہے، جب ان کو پتا چلا سائفر آ گیا اور ان کے بقول اگر سازش ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پارلیمنٹ اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی؟
पंजाब हुकूमत इनके पास, वफाक हुकूमत इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास, क्यों नहीं असेंबली तहलील हुई, क्यों नहीं इलेक्शन कॉल हुए, क्यों 28 मार्च तक का इंतजार किया जब कागज लहरा कर कहा कि आलमी साजिश हो गई, जब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गया उस वक्त। और फिर हर वक्त कहते हैं न्यूट्रल को मैं कह रहा था कि मदाखलत करें, न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, ये आइन शिकनी